جی جی غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ناظرین کرام, رمضان المبارک کی تشریف آوری ہونے والی ہے, تو جو ہی رمضان کا مہینہ تشریف لے کے آتا ہے تو ایک سوال ہوتا ہے کہ نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے یا نہیں, نماز تراویح پڑھنا سنت ہے یا نفل ہے, نماز تراویح چھوڑنے والا گنہگار تو نہیں. تو اس طرح کے سوال ہوتے ہیں. تو جہاں لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہیں جوابات دینے والوں کے اندر جاوید غامدی فکر کے لوگ, مرزا جیلمی فکر کے لوگ آپ کو ملیں گے اور کہیں گے کہ نہیں بھائی یہ سنت موقدہ نہیں ہے, یہ کوئی نماز نہیں ہے. جس طرح کہ آپ اس کا کلپ دیکھ چکے ہیں, یہ فرض نہیں ہے نہ سنت ہے بلکہ نفلی نماز ہے, یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے. حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اہل سنت کا شروع سے لے کے خلفائے راشدین سے لے کے آج تک, بھلے وہ کسی بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں, وہ مالکی ہوں, حنبلی ہوں, شافعی ہوں یا حنفی ہوں, سب کا یہی موقف ہے کہ نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے. اور یہ جو اس نے بات کی ہے, دھوکہ دہی اس کی یہ ہے کہ کہتا ہے کہ جس طرح کا آپ نیریٹو لے کے آئیں گے اور جس طرح کا جعلی نیریٹو آپ نے کھڑا کیا ہے کہ اگر کوئی نماز تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ ہی نہیں ہے, تو پھر جاوید غامدی ٹھیک کہتا ہے, وہ صحیح کہتا ہے کہ یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے, یہ نفلی نماز ہے. تو سب سے پہلے ہمارا موقف سن لیجئے کہ یہ نماز سنت موقدہ ہے, اور ہم میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا, ہم میں سے مراد اہل سنت کے کسی بھی عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی نماز تراویح نہیں پڑھے گا تو اس کا روزے ہی کوئی نہیں ہوں گے, اس کے روزے درست کوئی نہیں ہے. بتاؤ کس عالم نے کہا ہے یا کس عالم دین نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ اگر کوئی نماز تراویح نہیں پڑھے گا اس کے روزے ہی کوئی نہیں ہے. یہ دھوکہ دیتا ہے عوام کو, یہ جھوٹ بولتا ہے, اور سراسر یہ جھوٹ ہے. اگر یہ جھوٹ نہیں ہے, اس کی بات سچ ہے, تو دکھائے کس عالم دین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی تراویح نہیں پڑھے گا تو اس کو روزہ ہی کوئی نہیں ہے. اور جب اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا معاملہ ہوتا ہے, یہ اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر کہتا ہے کہ بٹھاؤ مفتی منیب صاحب کو, بٹھاؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو. تو جب گفتگو کی باری آتی ہے تو یہاں سے بات کرتا ہے, یہ کسی چھوٹے عالم دین جو مشہور نہیں ہے اس کی بات ہی نہیں کرتا, اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ مفتی منیب صاحب پہ پہنچتا ہے, یا دیوبندی مکتب فکر کے اندر ڈائریکٹ مفتی تقی عثمانی کی بات کرتا ہے. جو مشہور نہیں ہے ان کے ساتھ یہ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. جب اپنے ساتھ گفتگو کا معاملہ آئے تو یہ لیول اس نے رکھا ہوا ہے, اور جب عوام کو دھوکہ دینے کی باری آتی ہے اور ٹانٹ کرنے کی باری آتی ہے اور تانا دینے کی باری آتی ہے تو اب یہ عوام کی باتیں لیتا ہے. جو عوامی گفتگو ہوتی ہے یہ ساری عوامی گفتگو ہے کہ کوئی تراویح نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ ہی کوئی نہیں ہے. اہل سنت کے تو کسی عالم دین نے یہ نہیں لکھا کہ اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اگر لکھا ہے تو بتا دو کس نے لکھا ہے, تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہے. ہم نہیں دکھا سکے گا تو یہ دھوکہ دہی سے کام لینا چھوڑ دو, مرنا بھی ہے. تو اس کا ایک منشور ہے بس کہ فقہ حنفی کی کوئی بھی بات آئے گی میں نے اس کی مخالفت ہی مخالفت کرنی ہے. دلائل بھلے سامنے جو بھی ہوں, بھلے قرآن سے دلائل ہوں, احادیث سے دلائل ہوں, جیسے بھی دلائل آ جائے, اگر فقہ حنفی کے ماننے والے وہ بات کر رہے ہیں تو میں نے اس کی مخالفت کرنی ہے. منشور اس کا یہ ہے. حالانکہ تراویح کے اوپر جو ہے وہ احادیث کے اندر دلائل موجود ہیں. آئیے دلائل کی طرف چلتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تراویح پڑھی ہے, صحابہ کرام نے بھی تراویح پڑھی ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفاء میں سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے تو باقاعدہ جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کیا گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم اسے سنت موقدہ کہتے ہیں. موقدہ وہ سنت کہ جس سنت کی تاکید کی گئی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح فعل سنت ہوتا ہے اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی سنت ہوتا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اگر کوئی کام کیا گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر خاموشی اختیار کر لی, وہ بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے. اور اسی کی 3 اقسام علماء کرام نے, محدثین نے بیان کی ہیں.
سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قول بھی سنت ہوتا ہے، اور حضور کا قول کیا ہے آئیے سن لیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4607، جامع ترمذی حدیث نمبر 2676، اور صحیح مسلم کے اندر بھی الفاظ کے تغیر و تبدل کے ساتھ 2005 نمبر حدیث پاک۔ اور حدیث پاک کیا بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور فرمایا کہ وعضوا علیہا بالنواجذ، اس کو نواجذ یہ جو آخری داڑیں ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ اگر کوئی چیز پکڑی جائے تو وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، فرمایا اس کو نواجذ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ کس کو؟ میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو۔ اور خلفاء کی سنت کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کروایا ہے، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کا حکم دیا ہے، اور جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ پھر اگلے دن آپ نے دیکھا کہ تراویح کی نماز ہو رہی ہے، تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنا پیارا کام ہے۔ تو اس کا اہتمام تو خلفائے راشدین کر رہے ہیں نماز تراویح کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی سنت، اس کے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ حضور تاکید فرما رہے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، سنت خلفاء کے اوپر عمل کرنے کا حکم تو خود حضور بتا رہے ہیں، تو سنت قولی سے یہ بات ثابت ہے۔ تراویح کی نماز کتب حدیث آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 3671، ابن ماجہ کے اندر حدیث کا نمبر ہے 97، اور مستدرک علی صحیحین کے اندر حدیث کا نمبر ہے 4510۔ اور اس حدیث پاک کو امام ذہبی نے، امام حاکم نے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان سب محدثین نے اس حدیث پاک کو صحیح کہا ہے۔ اور وہ حدیث پاک کیا ہے؟ حدیث پاک یہ ہے اقتدوا بالذین من بعد ابو بکر و عمر، کہ میرے بعد دو لوگوں کی اقتداء تمہارے اوپر لازم ہے۔ وہ کون ہے؟ ابو بکر و عمر۔ ان دو کی اقتداء کے بارے میں تو خود حضور فرما رہے ہیں، اور مطلقاً خلفائے راشدین کی اقتداء کا حکم اس سے پہلے حدیث پاک جو میں سنا چکا ہوں، اور بالخصوص اس حدیث پاک کے اندر ابو بکر و عمر کی اقتداء کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو سنت قولی سے یہ بات ثابت ہے کہ خلفائے راشدین جو کام کریں وہ کام بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے، اور حضور علیہ السلام بار بار تاکید کر رہے ہیں کہ ان کی اقتداء کرنی ہے، ان کی اقتداء کرنی ہے، اور ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہمیں تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ بلکہ خود حضور علیہ السلام نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے چند دن پڑھنے کے بعد آپ تشریف نہیں لے کے آئے مسجد کے اندر، اور آپ نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہارے اوپر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، لیکن یہ دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جی نمازیں کتنی فرض ہیں؟ نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں، 6 ہوتی ہیں، 5، تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے۔ آئیے ہم آپ کو اس کا منظر ایک دکھاتے ہیں، اگر ان صاحب کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا جواب دیتا۔ ہاں جی نمازیں کنیاں فرض نے؟ جی 5 فرض ہیں۔ اچھا تسی 6 کیوں پڑھ دے ہو؟ نمازیں 5 فرض نے، تراویح والی نماز کتوں آ گئی ہے؟ ہاں جی بات تو ٹھیک ہے آپ کی، لیکن سوال ہے میرا ایک، نمازیں تو 5 فرض ہیں، لیکن یکم شوال اور 10 ذی الحجہ کو 6 کیوں پڑھتے ہیں؟ عیدین کی نماز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی چھوٹی عید تے وڈی عید 6 پڑھی جاتی ہیں، فرض تو 5 ہیں۔ تراویح کو آپ عیدین کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں؟ حالانکہ عیدین کی نماز تو واجب ہے، حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر مواظبت اختیار فرمائی ہے، ہمیشہ کی اختیار فرمائی ہے۔ تو جناب جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، چھٹی عید کی نماز واجب ہے اور حضور نے مواظبت اختیار فرمائی ہے اور کبھی ترک نہیں فرمائی، اسی طرح نمازیں 5 ہی فرض ہیں، رمضان کے اندر بھی 5 ہی فرض رہتی ہیں۔ چھٹی نماز نماز تراویح یہ سنت موقدہ ہے، اور حضور کے خلفاء نے اس کے اوپر مواظبت اختیار فرمائی ہے، حضور کے خلفاء نے اس کے اوپر ہمیشگی اختیار فرمائی ہے،
وہ تسی تو مولا علی کا نام بڑا لیندے ہو نا، بڑا محب علی ہونے کا دعویٰ کر دے ہو۔ مولا علی نے بھی نماز پڑھی ہے، پڑھائی بھی ہے، یا تو ثابت کر دو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نماز پڑھی یا پڑھائی تراویح کی، پھر دیکھ لیں گے۔ تو جناب جہاں سے عیدین کی نمازیں آئی ہیں نا، وہیں سے تراویح کی نماز بھی آئی ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ نا کہ تراویح کی نماز دکھاؤ کہاں لکھی ہے، کہاں سے ثابت ہے، تو سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ اتنا زور لگاتے ہیں اس کے عدم ثبوت پر کہ یہ نہیں لکھی ہوئی کہیں، یہ کوئی نماز نہیں ہے، یہ نفلی نماز ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، یہ بدعت ہے، اس طرح کے جاوید غامدی اور مولوی صاحب فیصل آبادی وغیرہ کہتے ہیں، تو بھائی مجھے بتاؤ کہ یہ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کی عبادت سے کون روکتا ہے؟ شیطان روکتا ہے۔